بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان طویل ترین دورے کے بعد پاکستان لوٹے ہیں تو ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، بڑی پرجوش پریس کانفرنس تھی۔ اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسے دھواں دھار پریس کانفرنس قرار دے دیں۔ پریس کانفرنس کا آغاز ان کی طرف سے اپنے دورے کے حوالے سے کیا گیا۔ خصوصی طور پر انہوں نے نیو یارک کا ذکر کیا کہ وہاں پہ بیرونی ممالک کے سربراہوں سے ان کی کیسی ملاقات رہی۔ اس دورے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب لمبی چھوڑتے نظر آئے، بھورتے نظر آئے، اور اس پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے کئی مضحکہ خیزیاں بھی سامنے آئیں۔ دوران گفتگو وہ کئی صحافیوں کے گلے پڑ گئے، محض اس لیے کہ انہوں نے حقیقت پسندانہ سوالات کیے تھے، اور کئی صحافی شہباز شریف کی شان میں اس تھوڑے سے وقت میں قصیدے کہتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شہباز شریف کی ہر بات پر طبلے بجا رہے تھے، گھنگرو چھنکا رہے تھے۔ ان کے بس میں ہوتا تو شہباز شریف کی طرف دیکھتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے ایسے ناچتے کہ زمین پھٹ جاتی اور دھرتی ہل جاتی۔ دورے کی کامیابی کا کریڈٹ سمیٹنے کے بعد شہباز شریف کی طرف سے اسوۂ حسنہ کی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ عمران خان کے خلاف پھٹ پڑے۔ ابھی سوالات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف عرض سرائی کرنا شروع کر دی۔ یہ کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے کہ بیرونی ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرتا ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے انہوں نے اس کو سیریس معاملہ قرار دیا اور سنگین کہا، جبکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ یہ ہماری حکومت کی کامیابی کے حوالے سے سامنے آنے والی آڈیو لیکس ہیں۔ شہباز شریف کی طرف سے اس حوالے سے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ایک صحافی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی دم پکڑ کر اس پر مالش کرتے ہوئے یہ سوال کیا گیا کہ حضور، سنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنے ہوٹل کے اخراجات خود برداشت کیے ہیں۔ اس پر شہباز شریف تھوڑا سا تن گئے، تھوڑا سا اکڑ گئے، تھوڑا سا پھڑک گئے۔ انہوں نے کہا، ہاں 1997 سے آج تک میں 3 بار وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اب وزیر اعظم بنا ہوں۔ میں نے جو بھی بیرون ملک دورہ کیا ہے، ہر دفعہ میں نے سارے اخراجات خود برداشت کیے ہیں۔ ان کا اشارہ ہوٹلوں کی طرف ہوگا، لیکن ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب ہوٹل کے اخراجات پورے کر دیتے ہوں گے، ٹیکسی پر وہاں جا کر سفر کرتے ہوں گے۔ پاکستان ایئر فورس کا جہاز ان کے ساتھ گیا تھا، اس میں پیٹرول کتنا لگا، تیل کتنا لگا، باقی عمرے کے اخراجات کتنے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ ہر ایئرپورٹ کے اوپر جہاز کا کرایہ دینا پڑتا ہے پارکنگ کا، وہ کتنا بنا تھا۔ شہباز شریف صاحب پاکستان سے ازبکستان گئے، وہاں سے سیدھے لندن گئے، لندن سے نیو یارک گئے۔ کتنے دن بن جاتے ہیں؟ 10-12 دن بن جاتے ہیں۔ تو اس دوران جہاز کی پارکنگ کے اخراجات کس نے ادا کیے؟ بہرحال ان کی طرف سے یہ کریڈٹ ضرور لے لیا گیا ہے کہ میں اخراجات خود برداشت کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جانے والے میرے ساتھی وہ بھی اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی کی یہ ایک بڑی سچائیوں میں سے سچائی ہے کہ وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تحفے میں ملنے والی چوڑیاں اور گھڑی اب تک توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائی، اس نے لاکھوں روپیہ ادا کر دیا ہوگا۔ پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف کو جو آگ لگی، جس سوال پر وہ آپے سے باہر ہو گئے، وہ سوال خالد محمود ایکسپریس کے رپورٹر نے کیا تھا۔ ان کی طرف سے صرف یہی پوچھا گیا کہ آپ کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتگو سامنے آئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر شہباز شریف اتنے زیادہ سیخ پا ہو گئے، مشتعل ہو گئے کہ ان کی طرف سے کہا گیا، آپ فلاں سوال عمران خان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کی بیوی نے جو ہار لیا تھا اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ بار بار ان کو مخاطب کر کے کہتے رہے کہ ہاں مجھ سے سوال کرتے ہیں، ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر عمران خان کی بہن کے حوالے سے بات کرنے لگے کہ انہوں نے جس طرح سے مشینیں بنائی تھیں اس پر کیوں نہیں بات کی جاتی۔ شہباز شریف کی لگ بھگ 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، جس میں سے انہوں نے اس سوال پر 10 منٹ لے لیے۔ شہباز شریف صاحب نے شوگر سکینڈل کا ذکر کیا، آٹے کا ذکر کیا، اور کہا کہ خصوصی طور پر شوگر مافیا کے حوالے سے عمران خان کی طرف سے
کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے جہانگیر ترین کو اگر پی ٹی آئی سے لا تعلق کیا گیا یا وہ لا تعلق ہو گئے تو یہی ایک کیس تھا، سب سے بڑا کیس تھا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز شریف کے داماد کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے جو مشینری خریدی ہے جس کا آدھا حصہ یا ایک حصہ پاکستان آیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آیا تھا۔ شہباز شریف اس طریقے سے اس چیز کو باور کروا رہے تھے کہ جیسے پی ٹی آئی نے زبردستی مریم نواز شریف صاحبہ کے داماد کو وہ مشینری پاکستان لانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے دور میں ہی یہ سارا کچھ ہوا ہوگا، لیکن کس دور میں، کس دورانیہ میں، اس دورانیہ میں جب عمران خان کی طرف سے بھارت کے ساتھ تجارت ختم نہیں کی گئی تھی، جب تجارت ختم کر دی گئی تو اس کے بعد پھر کسی بھی قسم کی امپورٹ کا یا ایکسپورٹ کا بھارت کے ساتھ کوئی جواز نہیں رہتا۔ صحافی سے پوچھتے رہے کہ جس طریقے سے ہیرے جواہرات کی پیشکش ہوتی رہی اس حوالے سے آپ نے کوئی بات سنی، کوئی سوال کیا؟ شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے دوران 2 جادوگرنیاں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی طرف سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد لقمے دیے جاتے رہے جن کو شہباز شریف ایکسیپٹ کر کے اپنی بات آگے بڑھاتے رہے۔ امریکی سائفر کی بات آئی تو شہباز شریف نے کہا کہ اس میں آخر رہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیبنٹ کو ایک لفافہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے منظوری لے لی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لفافے میں، اس اینولپ میں پاکستان کے ایٹمی راز ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہمارے وزیر اعظم کے۔ اور وہ لفافہ کس کو بھجوا رہے تھے؟ امریکہ کو بھجوا رہے تھے، بھارت کو بھجوا رہے تھے، اسرائیل کو بھجوا رہے تھے، برطانیہ کو بھجوا رہے تھے، کہاں بھجوا رہے تھے؟ پاکستان کی عدالت کو بھجوا رہے تھے، اسپیکر کو بھجوا رہے تھے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر، میرے اوپر، میاں نواز شریف سمیت لیڈران پر، ہمارے لیڈران پر جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ کیسے جھوٹے کیسز تھے کہ نواز شریف پر کیس کس دور میں بنا تھا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں بنا تھا، اور اسی دور میں میاں نواز شریف کو سزا بھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار پاکستان سے بھاگے تھے۔ تو کس دور حکومت میں بھاگے تھے؟ نواز شریف کا دور حکومت تھا۔ اب شہباز شریف صاحب سارے کیسز کو جھوٹے کیسز قرار دے رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف ان کی طرف سے توشہ خانہ کے حوالے سے بات کی گئی، ہار کے حوالے سے بات کی گئی، کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ ایک صحافی نے پوچھا پھر آپ یہ معاملہ عدالت کیوں نہیں لے جاتے، اداروں کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر شہباز شریف صاحب سم مم بکمن بن کر بیٹھے رہے۔ ایک دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو، بشیر میمن کو عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ہمارے اوپر مقدمات، جھوٹے مقدمات قائم کیے جائیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ بشیر میمن کی طرف سے میڈیا میں کہا گیا تھا، لیکن بشیر میمن کی طرف سے یہ بھی میڈیا میں کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری کے پاس جتنا پیسہ ہے سارا حرام کا ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنے حوالے سے کی ہوئی بات تو دہرا رہے ہیں، لیکن بشیر میمن نے جو زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا اس کا ذکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر یہی شہباز شریف صاحب بشیر میمن کو نیب کا سربراہ بنانا چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی اس تجویز کو ویٹو کر دیا گیا تھا۔ شہباز شریف فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جب چینی اسکینڈل سامنے آیا، روپے کی قیمت گر رہی تھی، ڈالر اوپر جا رہا تھا۔ کتنی عالی شان اور شاندار بات ہے کہ شہباز شریف ڈالر کی قیمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ 178 پر ڈالر تھا جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے، آج 137 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے۔ اور پھر چاپلوسوں کو دیکھیں، 1.5 روپیہ کمی ہوئی ہے اس ڈالر میں، 140 سے ڈالر 120 پر بھی گیا چند دن میں۔ اب صرف 1.5 روپیہ کمی ہوئی ہے تو چاپلوسوں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ شہباز شریف کے نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کس طریقے سے ڈالر کو نیچے کھینچ لیا ہے۔ پوچھتے ہیں جب عمران خان کے دور میں چینی اسکینڈل چل رہا تھا تو نیب اس وقت کہاں تھا؟ پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ایک خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں 1 ماہ تک رکھا گیا، اس وقت نیب نے اس لیے کچھ نہیں کیا کہ کیونکہ نیب کے چیئرمین اس میں ملوث تھے۔ تو اب شہباز شریف صاحب کو موقع ملا، ان کی حکومت کو موقع ملا تو نیب کو
اس کے احتساب سمیت وائنڈ کر دیا گیا، لپیٹ دیا گیا، چھٹی کروا دی گئی۔ کھل کھیلو، موج مناؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، موج مناؤ، جیسے چاہو نہاؤ۔ ذرا سنیے عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بلین ٹری کہاں گیا، بلین عمران خان کی طرف سے عدلیہ کا مذاق اڑایا گیا، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنسیں ہوتی رہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کہتی رہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے رہے، وہ تو عدلیہ کا بہت زیادہ احترام تھا۔ پشاور میٹرو میں اگر کچھ ہوا تو آپ کی حکومت ہے، نوٹس لیں، کیوں نہیں لیتے؟ ہیلی کاپٹر کے شہداء کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب سیاست کرتے ہوئے نظر آئے، عمران خان پر الزام لگا رہے تھے کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر بچنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں عمران خان کہیں پاکستان کو تباہی کے دہانے پر نہ لے جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کے وجود سے ہی نجات حاصل کر لی جائے، یہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی کچھ کر بھی رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پہ لندن میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل درست ہے، شہباز شریف درست کہتے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی درست کہتے ہیں۔ ان کی کرتوتیں دیکھ کر، ان کے کمالات دیکھ کر لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں نہیں رہتے، تو ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، بہرحال اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ شہباز شریف صاحب ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ بردباری کا مظاہرہ نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ وہی کچھ کرتی جو شہباز شریف کی طرف سے اور اسی مریم اورنگزیب کی طرف سے مدینہ منورہ میں نعرے لگے تھے، تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ صدر علوی کی طرف سے تجویز آئی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کنسنسس سے کر لی جائے، تو شہباز شریف نے بڑے اشتعال سے کہا کہ جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو کیا میری رائے لی گئی تھی؟ ان سے بندہ پوچھے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے ساری پارٹی کو کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے حق میں ووٹ دینا ہے، اور شاید وہی دیا ہوا ووٹ ان کے آج کام آ رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، آپ نہیں کر رہے، اس پر شہباز شریف صاحب گھگو بن کے بیٹھے رہے، کوئی جواب تسلی بخش نہیں دیا۔ 72 رکنی کابینہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے کہ عمران خان کی کابینہ کتنی تھی۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ بار بار بات کرتے ہیں ہیروں کی، کرپشن کی، تو کیا کوئی آپ لوگوں نے انکوائری کی؟ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو کیا رشوت دینے والے کو آپ نے پوچھا؟ تو اس پر شہباز شریف نے کہا کہ نہیں، میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا تھا، میں یہ بات نہیں کر رہا تھا، اس کو بھی وہ گول کر گئے۔ سنیے کہ شان بے نیازی کے ساتھ شہباز شریف صاحب سچ بول رہے ہیں۔ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 4.25 سال عمران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا، جو 50 لاکھ گھر بنے تھے۔ عمران خان نے شہباز شریف کے مطابق ایک دھیلے کی سبسڈی نہیں دی 4.25 سال میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے پیٹرول کیوں 10 روپے لیٹر میں سستا کیا تھا، کیوں 5 روپے یونٹ بجلی سستی کی تھی، وہ سبسڈی نہیں تو کیا تھا؟ اس پریس کانفرنس میں اسی طرح کے جھوٹ پر جھوٹ بولے گئے، ہرزِ سرائی پر ہرزِ سرائی کی گئی۔ ان کی زبانی سارا کچھ سننے کے لیے ہم ڈسکرپشن میں ان کے انٹرویو کا لنک دے دیتے ہیں، آپ خود سن لیجئے کہ شہباز شریف صاحب پیر پر کس طریقے سے پچھل کھری کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ میاں صاحب کی ایک اور قسم ان کے منہ سے بھی سنیے۔ میں آپ کو اس پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی، البتہ جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میاں شہباز شریف کو کن کن کاموں سے فرصت نہیں ملتی، لیکن ملک کا کیا حال ہے، عوام کا کیا حال ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 2-3 دن ہوئے ہیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا پیٹرول مہنگا کیا ہے، ڈیزل مہنگا نہیں کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شہباز شریف صاحب کتنا سچ بولتے ہیں۔ ایسے سچ ان کے
پوری کانفرنس میں کئی بہت زیادہ تھے۔ بہرحال ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔